السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج ہم بات کریں گے حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کی دوستی کے بارے میں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کی دوستی کس طریقے سے ہوئی اور کیا کیا واقعات پیش آئے، انشاءاللہ العظیم اس پہ گفتگو کریں گے۔ حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے کاموں سے فارغ ہو کر بیٹھے تھے۔ شام کا وقت تھا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک مسافر کی شکل میں ان کے گھر پر تشریف لاتے ہیں اور دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والتسلیم دروازے کو کھولتے ہیں اور حضرت اسرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ میں ایک مسافر ہوں اور آپ کے ساتھ قیام کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اجازت دے دیا اور گھر کے اندر آ گئے۔ اس وقت افطار کا وقت تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا معمول تھا کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب افطار کا وقت ہوا تو آسمان سے، یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ جنت سے ان کے لیے ہمیشہ کھانا آیا کرتا تھا۔ جنت سے کھانا آتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سامنے حضرت ادریس علیہ السلام پیش کرتے ہیں کہ آپ کھانے کو تناول فرما لیجئے، اور حضرت ادریس علیہ السلام کا کھانا جو جنت سے آتا تھا وہ ہمیشہ آتا تھا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کھانے کی حاجت نہیں ہے، میں نہیں کھاؤں گا۔ حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والتسلیم روزہ افطار کر لیتے ہیں اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھتے ہیں قدم بقدم وہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے۔ رات گزر گئی، جب صبح ہوئی تو حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا، اے مسافر، چلو صحراؤں میں چلتے ہیں، جنگل میں چلتے ہیں اور اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھتے ہیں۔ دونوں لوگ جنگل کی طرف چل دیتے ہیں۔ جب جنگل میں پہنچتے ہیں تو ایک کھیت آتا ہے جو گندم کا کھیت ہوتا ہے۔ اس کھیت میں حضرت اسرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم اور حضرت ادریس علیہ السلام دونوں پہنچتے ہیں تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ گندم کے کچھ دانے کو کھا لیا جائے، تو حضرت ادریس علیہ السلام کہتے ہیں کہ حلال کھانا کو چھوڑ کر آپ حرام کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ کھانا حرام ہے کیونکہ اس کے مالک سے ہم لوگوں نے اجازت نہیں طلب کیا ہے، یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ پھر کچھ دور جاتے ہیں تو ایک انگور کا باغ نظر آتا ہے، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ انگور تھوڑا بہت ہم لوگ کھا لیتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والتسلیم کہتے ہیں کہ اس کے مالک سے اجازت نہیں ہے، اس لیے ہمارے لیے یہ کھانا ممنوع ہے۔ پھر جنگل میں آگے بڑھتے ہیں۔ جنگل میں جب آگے بڑھتے ہیں تو ایک بکری نظر آتی ہے، تو حضرت اسرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم جو ہے کہتے ہیں کہ اس بکری کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا جائے، تو حضرت ادریس علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس کے مالک سے ہمیں اجازت نہیں ہے، اس لیے ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم 3 دن ساتھ میں رہیں، اور حضرت اسرائیل کا بھی راز فاش نہیں ہوا تھا۔ پھر حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سوچا کہ آخر یہ انسان معلوم نہیں ہوتا ہے، پتہ کیا جائے، معلوم کیا جائے کہ آخر یہ ہے کون۔ تو حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والتسلیم پوچھتے ہیں کہ اے مسافر، تم ہو کون؟ آخر تم ہو کون؟ 3 دن سے ہمارے ساتھ ہو، تمہارے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہے ہمارے پاس، آخر تم ہو کون؟ تو حضرت اسرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میں ملک الموت اسرائیل ہوں، میں لوگوں کی روح قبض کیا کرتا ہوں۔ تو حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا کہ آپ 3 دن سے میرے ساتھ ہو، اور اتنے دنوں میں نہ جانے کتنے لوگوں کا روح قبض کرنا ہوا ہوگا، آپ نے کیسے روح قبض کیا ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ادریس علیہ السلام، آپ کے ہاتھ کے نیچے جو روٹی ہے، جس طریقے سے آپ اپنی روٹی کو اٹھا سکتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم ہوتا ہے، جس کا انتقال کا وقت آ جاتا ہے، میں ہاتھ بڑھا کر اس کے روح کو قبض کر لیتا ہوں۔ حضرت اسرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم اور حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والتسلیم جو ہے گلے مل جاتے ہیں، اور حضرت ادریس پوچھتے ہیں آپ کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو
میرے پاس آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت اسرائیل فرماتے ہیں کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے رشتہ داری قائم کرنا چاہتا ہوں، دوستی قائم کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کچھ شرائط ہمارے ہیں جو آپ کو پورے کرنے پڑیں گے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام سے جب یہ بات سنا حضرت اسرائیل نے تو پوچھا کہ آپ کے شرائط کیا ہیں؟ تو حضرت ادریس نے کہا کہ آپ ملک الموت ہیں، لوگوں کے روح کو نکالتے ہیں، میں روح کی کرواہٹ یعنی جسم سے جب روح نکلنے لگتی ہے اس کی کرواہٹ، اس کی تکلیف کیسی ہوتی ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابھی میرے لیے یہ حکم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم مجھے نہیں دیا ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والتسلیم دعا کرتے ہیں اور ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم دعا کرتے ہیں اور حضرت ادریس علیہ السلام دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں اور دونوں گلے مل جاتے ہیں، دونوں گلے مل جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دونوں کی دوستی ہو گئی۔ پھر حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ اے اسرائیل، میں جو ہے اللہ کی جہنم کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اللہ کے جہنم کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر اللہ کی جہنم کیسی ہے، مجھے جہنم کے قریب لے چلو۔ حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جہنم کے قریب لے جاتے ہیں اور جہنم کے مناظر کو حضرت ادریس علیہ السلام دیکھتے ہیں۔ جب دیکھ لیتے ہیں تو حضرت ادریس علیہ السلام حضرت اسرائیل سے فرماتے ہیں کہ اے اسرائیل، مجھے جنت دیکھنے کی تمنا ہے تاکہ میں جنت دیکھ کر خوش ہو سکوں اور اللہ کی خوب عبادت کر سکوں۔ حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت کے قریب لے جاتے ہیں تو حضرت ادریس فرماتے ہیں کہ اے میرے دوست، اے اسرائیل، اب میں نے جہنم کو دیکھا جس کی سختیوں سے میرے پیاس سے میرا کلیجہ جل رہا ہے، مجھے ایک جام پینے کی اجازت ہو جائے، مجھے ایک جام پینے کی اجازت ہو جائے۔ حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ ایک شرط پر اجازت ہوگی۔ وہ شرط کیا ہوگی؟ وہ شرط وہ ہوگی کہ آپ واپس آنے کا وعدہ کرو تو میں اجازت دیتا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے واپس آنے کا وعدہ کیا اور اپنے نالین کو درخت طوبہ کے پاس اتار دیتے ہیں۔ درخت طوبہ کے پاس اتارنے کے بعد اندر داخل ہو جاتے ہیں اور اندر ٹہلنے لگتے ہیں۔ کچھ دیر گزر جاتا ہے، جب کچھ دیر گزر جاتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم آواز دیتے ہیں، میرے دوست باہر آ جاؤ، وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آواز کو جب حضرت ادریس علیہ السلام نے سنا اور کہا کہ میں نے جو ہے، جیسا کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، میں نے موت کا ذائقہ بھی چکھ لیا اور جہنم بھی دیکھ لیا اور جنت میں آ گیا، جبکہ رب کا فرمان ہے، رب کا وعدہ ہے کہ جنت میں جنتیوں کو کسی قسم کی کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی اور جو جنت میں چلا جائے گا اس کو دوبارہ جنت سے نکالا نہیں جائے گا، اس لیے اب میں واپس نہیں آؤں گا۔ جب اتنا جواب حضرت ادریس علیہ السلام کا حضرت اسرائیل نے سنا تو حضرت رب خداوند قدوس کو حکم ہوا، اے اسرائیل، تم واپس چلے آؤ اور ادریس کو وہیں چھوڑ دو، اس کی قسمت میں یہی لکھا تھا، اس کے ساتھ یہی ہونا تھا، اب وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ یہ حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دوستی کا واقعہ تھا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کا روح قبض کیسے ہوا وہ بھی آپ نے جان گیا، اور حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں کس طریقے سے گئے اور جہنم کو کس طریقے سے دیکھا آپ نے یہ جان لیا۔